قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں یہ بات عرض کروں گا کہ مرزائیوں سے، قادیانیوں سے گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ فیس بک، واٹس ایپ یا ٹویٹر وغیرہ استعمال کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر مذہب والے، مسلک والے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، جس میں قادیانی بھی سر فہرست ہے، اور اس کو وہ اپنی جو ہے گمراہی کے پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بناتے ہیں. اور دیکھنے میں آئے کہ ہمارے الحمدللہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ختم نبوت کے محاذ پر کام بھی کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ مرزائیوں سے گفتگو ہوتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے ساتھیوں کو گفتگو کرنے کا طریقہ بتلایا جائے کہ جو اس فیلڈ میں ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو احباب یعنی ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے کہ وہ علماء سے رابطے میں رہیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دیں، بلکہ وہ جو سوال کرتے ہیں وہ سوال علماء پر پیش کیا جائے، پھر علماء جو اس کا جواب دیں گے آگے اس جواب کو نقل کیا جائے، یعنی اس پر مکمل جو ہے مہارت حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو میں آج آپ کو ایک انتہائی آسان بات عرض کروں گا کہ جو ہمارے احباب اس کام میں کر رہے ہیں ان کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام اہل ایمان کے لیے، کہ جو الحمدللہ اس مبارک عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان دوستوں کو میں آج ایک جو ہے گفتگو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. میری بھی ابھی واٹس ایپ پہ میں بھی ایک گروپ میں مجھے شامل کر لیا قادیانی نے. کچھ دن جو ہے میں وہ دیکھتا رہا کہ ان کی جو آپ گفتگو وغیرہ کرتے، کوئی میسج وغیرہ کرتے، تو پھر جب میں نے تھوڑی سی بات چیت کی، گفتگو کی، تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. تو میں نے کہا کہ چلو تمام اہل ایمان کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا جائے تاکہ سب کا فائدہ اور نفع ہو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزائی جو ہے قادیانی، وہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، وہ ذلی یا بروزی یا جس معنی میں بھی ہو. اور دوسرے قادیانی وہ ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی تو نہیں سمجھتے لیکن مسیح اور مہدی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جسے ہم لاہوری مرزائی کہتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں
کہ جب کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے اس دعوے کی دلیل پوچھنا، جیسا کہ ایک فتویٰ مشہور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو جھوٹے نبی سے اس کی نبوت کی دلیل پوچھے تو دلیل پوچھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو عقیدہ ختم نبوت میں شک آ گیا۔ تو جہاں عقیدہ ختم نبوت میں شک آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کہیں گفتگو ہوتی ہے، علماء ان سے پوچھتے ہیں بھی کس دلیل سے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو علماء کا ان سے دلیل پوچھنا یہ شک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کو جو شک لگ گیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر، تو اس کے شک کو دور کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ نبی نہیں تھا، یہ کذاب اور دجال ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ بھئی میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے علماء جو ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ شک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان کی دلیل کو توڑا جائے اور یہ جو گمراہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر ڈالا جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، کیونکہ میری جو اگلی بات ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ اب سوال کیا کرنا ہے، گفتگو کس انداز میں کرنی ہے، میں آج صرف ایک سوال عرض کروں گا، وہ یہ کہ جب کوئی مرزئی آپ سے گفتگو کرتا ہے، کیونکہ انہیں شوق ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، بار بار ایڈ کریں گے، بار بار میسیج کریں گے، کیونکہ ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے گمراہی کے، تو اس لیے یہ جو ہے یہ بار بار تنگ کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھئی مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ قادیان کا رہنے والا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب اس کا جو عقیدہ اور نظریہ ہوگا، عام طور پر کہتے ہیں جی وہ نبی تھے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، ذلی نبی تھے، بروزی نبی تھے، آپ نے کہنا ہے تمہارا یہ عقیدہ ہے، یا وہ یہ کہے کہ ہم اس کو جو ہے مہدی اور مسیح مانتے ہیں، مہدی اور مسیح مانتے ہیں۔ آپ نے جو ہے اس بات کو نوٹ کر لینا ہے اور کہنا بھئی اب اس بات پر اپنی تم نے پکا رہنا ہے۔ اب اگلی بات یہ کرنی ہے کہ اگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتا ہے تو آپ نے اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ بھئی دیکھو بہت سارے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں، جیسا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، تو تمہارے ہاں نبوت کا معیار کیا ہے؟ کس طرح پتا چلے گا کہ فلاں آدمی نبی ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا معیار یہی ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ اللہ نے دی ہوگی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوگا کہ یہ نبی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نام لے کر کہ بھئی یہ نبی ہے، یا بعضوں کی نبوت اور رسالت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی کسی شخص کو ہم اس وقت نبی مانیں گے کہ جس کی نبوت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہو یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صحیح احادیث میں جو ہے اس کی بشارت دی ہو یا اس کے بارے میں خبر دی ہو کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔
تو اس طرح معلوم ہوگا کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلایا ہو کہ یہ نبی اور رسول ہے۔ تو انہیں کہ جی دیکھیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس طرح آپ جو ہے ہمیں کوئی قرآن کی آیت دکھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ غلام احمد قادیانی، جو کہ قادیان کا رہائشی تھا، ہندوستان کا قادیان کا رہنے والا تھا، غلام احمد قادیانی، اس کی بات چل رہی ہے، تو آپ ہمیں یہ کوئی آیت دکھا دیں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ بھی نبی ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ نبی ہے، تو بات ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل فرمائی ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ نہیں جی نبی تو نہیں تھے لیکن مسیح اور مہدی تھے، کون مسیح اور مہدی تھے؟ کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی۔ انہیں کہیں پھر بھی کسی کا مسیح اور مہدی ہونا یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیح اور مہدی ہے؟ کیا کوئی بھی آدمی دعویٰ کرے کہ میں مسیح اور مہدی ہوں، اس کے دعوے کو مان لیا جائے گا یا اس کے دعوے کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہوگی؟ تو جس طرح بغیر دعوے کے بغیر دلیل کے کسی کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تو انہیں کہ یہ بھی آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مسیح اور مہدی ہے۔ مسیح اور مہدی جو ہے اس کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے نبی کی زبان سے بتا دیتے ہیں کہ یہ مہدی ایک مہدی آئے گا، جس طرح کے احادیث میں اس کے بارے میں امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا اور ان کا نام بھی ذکر کیا گیا۔ تو ان سے پوچھے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر تم اس کو مسیح اور مہدی تصور کرتے ہو تو آپ ہمیں کوئی آیت اور حدیث پیش کر دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مسیح اور مہدی ہے۔ تو میری بات چل رہی تھی قادیانی سے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو مسیح اور مہدی ہوگا۔ تو میں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ تھی، وہ پوچھنے لگا کہ بھئی آپ کو ساری آیتوں کا پتہ ہے یا آپ کا فرقہ کیا ہے؟ یہ اس کی دلیل ہے۔ اب کرتے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ بحث کو خلط ملط کرنے والا کام کرتے ہیں۔ جب آپ بتائیں گے جی مجھے ساری آیتیں آتی ہیں تو یہ اگلی بحث شروع کر دیں گے، یا آپ بتائیں گے جی میرا تو فلاں مسلک سے تعلق ہے، تو پھر یہ مسلکی بحثوں میں پڑ جائیں گے اور جو اصل موضوع ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ تو آپ نے اصل موضوع پر رہنا ہے۔ یہ دو باتیں آپ صرف یاد کر لیں کہ آپ ہمیں قرآن میں دکھا دیں یا کسی صحیح حدیث میں دکھا دیں کہ جس میں نام لے کر کہا گیا ہو کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ نبی اور رسول ہوگا، یا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ ذلی اور بروزی نبی رسول ہوگا، یا یہ کہا گیا ہو کہ یہ مسیح اور مہدی ہوگا۔ تو اگر اتنی بات بھی دکھا دی جائے تب بھی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اور اگر اتنی بات بھی یہ لوگ نہیں دکھلا سکتے اور نہیں ثابت کر سکتے تو پھر ان کو یہی آپ مشورہ دیں اور یہ دعوت دیں کہ اپنی نہ تو دنیا کو خراب کریں اور نہ ہی اپنی آخرت کو خراب کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی پر قرآن ناطق ہے، اسی پر احادیث مبارکہ شاہد ہے، اور اسی پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی بات پر بھی اجماع اور اتفاق ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام جو ہے، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف جو رسول بنا کر بھیجے گئے وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور ان کا کوئی مثیل نہیں آئے گا، ان کا کوئی ذل نہیں آئے گا، ان کا کوئی بروز نہیں آئے گا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذل اور کوئی بروز نہیں ہے،
اسی طرح جناب مسیح علیہ السلام کا کوئی ذل اور بروز نہیں ہے، اور اسی طرح امام مہدی علیہ رحمت کا بھی کوئی ذل اور بروز نہیں ہے کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ جو ہے کسی اور کو مہدی بنا دیا جائے گا، یا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو مسیح بنا دیا جائے گا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی اور کو معاذ اللہ آخری نبی بنا دیا جائے گا، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے خرافات۔ بہرحال اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اس سوال کا جواب آپ کو کوئی قادیانی نہ تو ان کا کوئی مربی جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عام قادیانی۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، انہیں لمحہ فکریہ ملے گا، بھئی آپ کس دلیل سے اس کو نبی مان رہے ہیں یا کس دلیل سے ان کو آپ مسیح اور مہدی مان رہے ہیں، ایسی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو جو دلیل وہ اس کے بارے میں دے رہے ہیں اور جن دلائل سے وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں، اس دلیل سے تو اس امت کا ہر فردی مسیح اور مہدی بن جائے گا، کیونکہ ہر آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے الہام ہوا۔ ابھی آج کل جو ہے وہ ایک اور فتنہ نکلا ہے، احمد عیسیٰ رسول اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ اس طرح کے فتنے کب نکلتے ہیں کہ جب ہم قرآن اور احادیث کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے ان کی تعویلیں کرتے رہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے ان کے معنی بناتے رہیں، تو یہ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے قرآن اور احادیث کے معنی کو خود سے نہیں گھڑنا، بلکہ قرآن اور احادیث کے وہی معنی لینے ہیں جو امت میں متواتر چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایسے فتنوں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اور فتنہ قادیانی سے تمام اہل اسلام کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے جو کام کر رہے ہیں تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ضرور علماء سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے؟ علماء سے رابطے میں رہیں گے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت رہے گی، کیونکہ بعض دفعہ ذہن میں ایسی کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی اشکال آ جاتا ہے، اور اگر بندہ اہل علم سے رابطہ نہ کرے تو اس کے ایمان کا جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک بندے سے بات ہوئی تو وہ کہتا میں قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا تھا خود ہی جو ہے، اور غیر مسلموں سے وہ بحث مباحثہ بھی کرتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ کسی کے رابطے میں نہیں تھا، مسجد میں بھی نہیں جاتا تھا اور علماء سے رابطے میں بھی نہیں تھا۔ تو اس کا انجام کار کیا ہوا کہ اب وہ خود جو ہے وہ معاذ اللہ بے دین بن چکا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھی آپ نے کس سے علوم دینیہ سیکھے؟ کہتا میں خود ہی پڑھتا تھا۔ تو ظاہر ہے جو آدمی خود ہی پڑھے گا، خود ہی جو اس کے ذہن میں معنی آئیں گے، مطلب آئیں گے، اسی پر چلے گا، تو انسان کا ذہن تو کامل نہیں ہے۔ جب تک کہ نور ہدایت جو ہے اس کے دل میں نہ اترے تو وہ سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن